پرسنالٹی ڈس آرڈرز کون سے ہوتے ہیں؟ پرسنالٹی ڈس آرڈرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ، پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈرز، شخصیت کی خبط عصمت کی بیماری۔ اس میں شخصیت کی خبط عصمت کی بیماری کا مریض بہت زیادہ شکی مزاج ہوتا ہے اور اسے ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے اچھا سلوک نہیں کریں گے اور اس کا استحصال کریں گے، لہٰذا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ خبط عصمت کی شخصیت دوسروں پر اعتماد نہیں کرتی، دوسروں سے اپنے راز چھپاتی ہے اور ہمیشہ دوسروں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے، اس لیے خونی رشتوں کے سوا اس کے کسی دوسرے سے دوستانہ اور اچھے تعلقات قائم نہیں ہوتے۔ خبط عصمت کا مریض بدگمان ہوتا ہے اور وہ دوسروں پر کسی وجہ یا بنیاد کے بغیر شک کرتا ہے کہ وہ اس کا استحصال کرنا چاہتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ ہے ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اس میں شخصیت ڈرامائی طور پر ہیجانات اپنے ایموشن کا اظہار کرتے ہیں، بہت زیادہ توجہ کے طالب ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کا میک اپ کرتے ہیں، انوکھے سٹائل کے بال کٹواتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور دیگر حرکات کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ حقیقت میں ہیں کیا۔ اس مرض کی ابتدا اوائل بلوغت میں ہوتی ہے۔ اگر کسی فرد میں 5 علامات موجود ہوں تو وہ ہسٹریائی شخصیت ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ، ان حالات اور مواقع پر جن پر فرد توجہ کا مرکز نہ ہو وہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ غیر مشتعل طور پر ری ایکٹ کرتے ہیں۔ فرد سطحی اور تیزی سے تبدیل ہونے والے چند جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ذات کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے متواتر جسمانی اعضاء کی نمائش کرتے ہیں۔ تقریر کا انداز جذباتی ہوتا ہے، یہ فوری طور پر القاء قبول کر لیتا ہے اور آسانی سے حالات اور دوسرے لوگوں کے زیر اثر آ جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ لائلگ شخصیت ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے زیادہ گہرے نہیں ہوتے جتنے کہ وہ سمجھتے ہیں۔ نمبر تھرڈ پہ آتا ہے نرگسی شخصیت کا مرض، نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ نرگسی شخصیت کے مالک اپنے متعلق بہت ہی اچھے خیالات رکھتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں اور خیالوں میں اپنی شاندار کامیابیوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ وہ مسلسل توجہ اور بہت زیادہ تعریف چاہتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں صرف اعلیٰ درجے کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حسد اور غلط نظریات کی وجہ سے ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور اپنے متعلق بہت اچھا نظریہ رکھتے ہیں۔ اسے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ ایک نفسیاتی بیماری جس میں مبتلا شخص اپنی ہی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اپنی ذات کا زبردست احساس ہوتا ہے۔ فرد اپنی صلاحیتوں، کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ دوسرے لوگ انہیں تسلیم کریں اور اپنے سے بہتر مانیں۔ مریض ہر وقت لامحدود کامیابیوں اور گفتگو اور خوبصورتی اور مثالی محبت وغیرہ میں کھویا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسپیشل اور بے مثال سمجھتا ہے، اسپیشل اور بے مثال لوگوں سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک صرف یہی لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ہر شے کا حقدار سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں سے خاص فیور اور اپنے احکامات کی تکمیل کی توقع رکھتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے، دوسروں کے احساسات اور ضروریات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، دوسروں سے اکثر حسد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دوسرے اس سے حسد کرتے ہیں، متکبرانہ اور خود پسندانہ رویے کا اظہار کرتا ہے۔ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایک اور ٹائپ ہے جسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ سماج دشمن کردار۔ سماج دشمن کردار سے مراد وہ کردار ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چال چلن کے عرضے میں وہ تمام ناقابل کنٹرول کردار شامل ہوتے ہیں جن سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں یا بنیادی سماجی معیاروں نورمز کی خلاف ورزی ہوتی ہے، چنانچہ لوگوں اور جانوروں پر جارحیت کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، آوارہ گردی، کام، اسکول اور گھر سے بھاگ جانا شامل ہے۔ اس قسم کے چال چلن کے عرضے کا تعلق بچپن یعنی 15 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے۔ ایسا کردار ہے جس میں بالغ افراد غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ تسلسل سے کام نہیں کرتے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، متشل جلدی ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پر جارحانہ کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے،
غیر محتاط طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں اور ان افعال سے مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایسے کاموں پر افسوس نہیں ہوتا اور وہ شرم محسوس نہیں کرتے، نہ ایسی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور بار بار ایسے کام کرتے ہیں۔ اسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور ایسے لوگ معاشرے میں شرم کا باعث ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور ان سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔